غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معطر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، ممبئی اور اس کے اطراف میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بڑے منظم ہوتے ہیں، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں جتنے خطبہ کو، دعات کو بلایا جاتا ہے، ان سب کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے، اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کو سمیٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
ابھی پیشرو خطیب سے آپ نے خوارج کے تعلق سے بہت ہی علمی گفتگو سماعت فرمائی. دل تو چاہتا تھا کہ تقریر اور چلتی اور جو خوارج کی نشانیاں جو باقی رہ گئیں ان کو بھی پورا کیا جاتا. شیخ محترم کل بھی رہیں گے انشاءاللہ، کل بھی آپ ان سے سنیں گے. اچھا کل نہیں ہے بھائی، ابھی میری بات ہوئی تو بولے تھے رکیں گے انشاءاللہ آج، تو میں نے سوچا شاید کل رہیں گے لیکن وہ کل نہیں ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں خوارج کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے، خوارجیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو اور ہمیں کتاب و سنت کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرمائے. تو وقت کی قلت رہی اور بہت ہی اسٹیج پر جب سے میں آیا ہوں تو ایک ذہن بنانے کی کوشش یہی کر رہا تھا کہ میں کیا بولوں. ذہن تو یہ لے کر آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. اس حجۃ الوداع کے خطبے کا پورا خلاصہ کیا جاتا لیکن وہ اتنے کم وقت میں نہیں ہو پائے گا. تو میں نے بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے کیا اوصاف ہونا چاہیے، مسلم نوجوانوں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اسلام لانے کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، تو آج ایک سرسری طور پر اس کا ایک درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اوصاف مومنین کا تذکرہ کیا ہے. کہیں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کے بارے میں آپ پرسوں یہ خطاب سن چکے ہیں گوئنڈی کے اندر میرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے عہد و پیمان اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ بھی اوصاف بتائیں کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، داخل کر دیے جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف یہ کہہ کر بیان فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن تو وہ ہیں، میرے بندے تو وہ ہیں، مومن کہلانے کے حقدار تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور اللہ کے نیک بندے، مومن بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل ان کو اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے. اور بھی بتایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اولئک
मुमिनून हक़्क़न, यही हकीकी मोमिन हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के औसाफ बयान करते हुए यूं फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जब जमीन पर चलते हैं तो जाहिलों से जब वो मुखातब होते हैं, दो चीजें बताई, जमीन पर चलते हैं तो इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई सुकूनत के साथ, यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब वो जमीन पर चलते हैं तो अकड़ कर नहीं चलते, जमीन पर चलते हैं तो उनकी चाल में तकब्बुर नहीं छलकता है, इंतहाई आजिज़ी और सुकून के साथ चलते हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जाहिलों से जब मुखातब होते हैं तो उनसे बहस और तकरार नहीं करते, बल्कि अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते। कितनी बड़ी पहचान बताई है अपने नेक बंदों की। 100 पढ़े लिखों का जवाब आप दे देंगे, लेकिन एक जाहिल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और किसी ने जाहिल से पूछा कि आसमान पर कितने सितारे हैं, तो उसने कहा 5 लाख। तो पढ़ा लिखा आदमी कहने लगा, हट कैसे बता रहे हो? कहा नहीं मानते हो? कहा नहीं। कहा गिन के आ। कैसे गिन के आऊं? कहा नहीं गिनने जा सकता। कहा नहीं। तो फिर मान 5 लाख। 100 पढ़े लिखों का आप जवाब दे सकते हो, लेकिन एक जाहिल का जवाब नहीं। इसलिए कितनी संजीदा तालीम दी है कि जाहिलों से जब तुम्हारा सामना हो, आमना सामना हो, तो बस नेक बंदों की पहचान ये है कि तकब्बुर भी ना आए और जाहिल ये भी ना कहे बड़ा घमंडी है, देखो निकल गया, सलाम तक नहीं करता, कैसा आदमी है? अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म क्या दे दिया, मौलवी क्या बना दिया, अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। फरमाया व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल से मुखातब होते हैं तो ये अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, 2 चीजें बता दी। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जब जमीन के ऊपर चलते हैं तो इंतहाई आजिज़ी और सुकून के साथ चलते हैं, और जब जाहिलों से मुखातब होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के नेक बंदों की एक पहचान ये है, अल्लाह के खास बंदों की, नेक बंदों की पहचान ये है कि उनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, वो रात अपने रब के सामने सजदे की हालत में गुजारते हैं। सुज्जदन व क़ियामा, लंबे लंबे क़याम में अपनी रातें गुजारते हैं। पूरी पूरी रात सोते नहीं है, बल्कि रात का, अपनी पूरी रात में से कुछ हिस्सा वो अपने रब के लिए क़याम और सजदों में गुजारते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। देखिए वो 2 आयतें जो मैंने पढ़ी है उनको भी सामने रखिए, और ये तीसरी आयत वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं कि जिनकी रातें अपने बिस्तरों पर सजदे, सोते हुए नहीं गुजरती बल्कि सजदों और क़याम की हालत में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, सच्चे बंदे वो हैं जो अपने आप को रब के सामने गिड़गिड़ाने में गुजारते हैं, रोने में गुजारते हैं, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगने में गुजारते हैं, और जो अजाब इलाही से पनाह इस तरीके से मांगते हैं कि वो उनकी जबानों से ये जुमले अदा होते हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अजाब जहन्नम, आय अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचा, आय अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से नजात दे, इन्नहा काना गरामा, इसलिए कि तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिमटने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, निहायत ही बुरा ठिकाना और जाए मक़ाम है, ऐसी जगह पर मुझे जाने से बचा ले, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब वो अपनी माल, अपनी दौलत खर्च करते हैं तो न तो फजूल खर्ची करते हैं,
اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں ولم يقتروا، اور نہ ہی بچا کر رکھتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخالت سے کام لیتے ہیں. کان بین ذالک قواما، ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے. اپنے دولت اور اپنے پیسے جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، وہ اپنی دولت کو ناجائز جگہوں پر نہیں خرچ کرتے. فضول خرچی نہیں. کسی بھی چیز میں فضول خرچی کی جائے وہ غلط ہے، چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک مائک سے آواز پورے علاقے میں جا سکتی ہے تو 2 مائک آپ کیوں لگائیں گے؟ سنانے کا مقصد ہے، اب پورا ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ آج میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی کرنا ہے. میرے پڑوسی نے جو کارڈ چھپوائے تھے شادی کے، 15 20 روپے کا کارڈ تھا. ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں اس سے زیادہ خوبصورت کارڈ بنوانا ہے اور 40 اور 50 روپے کا ایک کارڈ پڑا. اتنا خوبصورت کارڈ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں. فضول خرچی. میرے بھائیوں، کسی بھی جگہ فضول خرچی آپ نہیں کر سکتے. اور اسی کو اللہ نے کہا میرے نیک بندے وہ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں تو کیسے؟ لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. کیوں؟ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. نوجوانوں، ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کیجئے. یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیجئے. نوجوانوں کے اوصاف ایسے ہوا کرتے تھے، محمدی نوجوانوں کے اوصاف. ان میں پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے. ہماری نیتیں بڑی گڑبڑ ہیں. کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں اور کچھ لوگ جلسہ سننے اس لیے آتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں مولانا کی زبان ایک جگہ بھی اگر پھسل گئی تو پورے سوشل میڈیا پر ہم ان کو رسوا اور ذلیل کریں گے اور بدنام کریں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزنس مین بھی تھے، محدث کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی تھے. وہ ہم لوگوں کی طرح مسجدوں کے امام نہیں تھے کہ مسجد میں امامت کریں اور 10,000 اور 15,000 روپیہ مہینے سے اپنا گزر بسر کریں. اپنے گھر کا ذریعہ معاش وہ اپنے بزنس سے چلایا کرتے تھے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا انہوں نے اپنے آپ کو. امام بخاری کا بزنس کیا تھا؟ اناج اور گلے کو ایکسپورٹ کرنا، وہاں سے مال منگانا اور فروخت کرنا. ایک مرتبہ بخارا کے اندر، جس شہر کے رہنے والے تھے بخارا کے، مال آیا اور تقریباً 100 بورے اناج کے 100 بورے آئے. 100 بورے اناج کے. بخارا کے بزنس مینز کو جب پتا چلا، تاجروں کو پتا چلا امام بخاری کے پاس مال آیا 100 بوروں کا، 100 بورے، تو ان سے خریدنے کے لیے وہ آئے. پروفٹ ہم سے لیجیے اور مال ہمیں دیجیے. ہوتا نا، جرجیت صاحب نے بمبئی سے مال لیا، اب جرجیت صاحب سے چھوٹے چھوٹے دکاندار مال لے رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جو بزنس مین تھے وہ امام بخاری کے پاس آئے، کہنے لگے آپ نے جو مال 100 روپے میں خریدا، ہم 110 روپے اس مال کا دینے کے لیے تیار ہیں. 100 کا مال 110 میں دے دیجیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے ابھی تو میرے پاس بخارا سے مال آیا ہے، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، آج رات مجھے سونے دیجیے. اس مال کے بارے میں بیچنا یا نہیں بیچنا، کس کو بیچنا، کل میں فیصلہ کروں گا، کل میں بتاؤں گا، آج نہیں، ابھی جاؤ. دوسرے دن صبح دوسرے تاجروں کو جب پتا چلا تو دوسرے تاجر بھی چلے آئے. امام محترم، مال تو آپ کو بیچنا ہی ہے کہیں نہ کہیں، ہمیں دے دیجئے. اور ہم نے سنا ہے کل بھی کچھ لوگ آپ سے مال خریدنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپ کو 10% منافع دینا چاہا، 100 روپے کا مال 110 میں لینا چاہا، ہم آپ کو 20% منافع دیں گے، 100 کا مال 120 روپے میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں 100 کا مال 120 میں دیجیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو.
آئے نوجوانوں، اوصاف حمیدہ کے تعلق سے یہ موضوع میں نے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں۔ آج ہمارا ایک پاس موبائل ہے، ہم جانتے ہیں اس کی قیمت 8,000 روپے ہے۔ میں جانتا ہوں اگر کوئی آدمی، ہم نے دل میں نیت کر لی اگر 7,500 بھی کوئی دے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ آپ نے نیت کر لی 7,000 میں دینے کی، 7,000 میں نیت کر چکے، پھر اچانک کوئی آدمی اس کو اچھا خوبصورت موبائل دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو 8,500 دوں گا یا 9,000 دوں گا، تو آپ فوراً اس کو 9,000 میں بیچ دیتے ہیں، جبکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ کوئی 7,000 دے گا تو میں بیچ دوں گا۔ آپ نیت کر چکے تھے 7,000 میں دینے کی، لیکن جب 9,000 کسی نے دیا تو آپ نے اس کو دے دیا۔ یہ بزنس کرنے والوں اور اس طریقے کی سودے بازی کرنے والوں، کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے پکے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، تم 100 کا مال 120 میں لینا چاہتے ہو اور بظاہر مجھے اچھی پروفٹ بھی دے رہے ہو، ہمارا 100 روپے کا ایک بورا 120 میں آپ لے رہے ہیں، ہمیں ایک اچھی پروفٹ دے رہے ہیں، لیکن نویت البارحہ، میں نے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نیت یہ کر لی تھی کہ میں اپنے مال کو اس آدمی کو دے دوں گا جو کل آیا تھا میرے پاس اور جو مجھے 100 روپے کا بورا 110 میں خرید رہا تھا، میں نے رات میں ہی یہ نیت کر لی تھی کہ اپنا یہ مال میں اس کو دے دوں گا۔ فلا انقض علی نیتی، پس میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نیت کو توڑوں۔ اب تم 120 جو دے رہے ہو اپنے پاکٹ میں رکھو، اپنے پاس رکھو، میں یہ مال اسی کو دوں گا جس کے بارے میں نے یہ نیت کر رکھی ہے۔ 100 کا مال جو 110 روپے میں لے رہا تھا میں نیت کر چکا ہوں، اگر نیت نہ کیا ہوتا تو دیکھتا نہ دیتا، لیکن میں نیت کر چکا ہوں، اس لیے یہ مال میں اب اسی کو دوں گا جس کے بارے میں نے نیت کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، 100 کا مال 120 میں نہیں دیا بلکہ 110 میں ہی دیا، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ جب مال حلال آدمی کھائے گا تو صرف برکت گھر تک ہی نہیں ہوگی، علم میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، بیوی بچوں میں اولاد میں بھی برکت ہوگی، پڑھائی لکھائی میں بھی برکت ہوگی، اور برکت کا لفظ تو عام ہے، صرف ایک چیز میں اضافہ ہو جائے اسی کا نام برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تصور کرو کہ ایسی شخصیت جو رزق حلال کھاتی ہو اور بزنس میں بھی اتنا کم پروفٹ لے کر اپنا بزنس چلاتی ہو، اس شخصیت کو اللہ نے علم میں کیسی برکت دی کہ کائنات ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیتی ہے۔ حدیث کے میدان میں امیر المومنین کا لقب ملا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، تصور کرو میں ہم کہاں ہیں؟ رحمان کے سچے بندے بننا چاہتے ہو، محمدی نوجوانوں اپنے اندر یہ وصف پیدا کرو۔ امام بخاری اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں ابو بکر صدیق کا۔ ذرا نیت دیکھیے، نیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹرین کی ضرورت پڑی، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، انسان ہے، فطری چیز ہے۔ قضاء حاجت کے لیے بٹنا لوٹا لیا برتن اور جنگل کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ ایک جھاڑی کے اندر گئے، بیٹھے بھی نہیں تھے کہ فوراً نکل آئے اور گھر کے اندر داخل ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے اور پھر لیٹرین کرنے کے لیے گئے۔ لوگوں نے بار بار دیکھا ہے، ابھی تو لیٹرین کرنے گئے تھے، پھر گھر میں آئے اور پھر لیٹرین کرنے کے لیے چلے گئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ جب وہ دوبارہ لیٹرین کرنے کے بعد جب نکلے اور راستے میں یہ لوگ بیٹھے ہی تھے، انہوں نے پوچھا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ گئے تھے لیٹرین کرنے کے لیے اور اتنی جلدی گھر میں گئے اور پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے، یا تو آپ کا پیٹ خراب ہے، یا تو لوز موشن ہے آپ کو، یا تو آپ کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، یا کیا بات ہے مجھے بتائیے، کچھ دوا ووا کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتا ہے اس واقعے کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب یہ تھا، نہیں، نہ تو میری طبیعت خراب ہے
نہ تو میری طبیعت خراب ہے اور نہ ہی مجھے کسی دوا کی ضرورت ہے. میں پہلے جو قضاء حاجت کے لیے گیا تھا میں بیٹھا بھی نہیں تھا. میں نے قضاء حاجت کی کب تھی؟ میں لیٹرین کیا ہی کب تھا؟ مجھے ایک چیز خیال آ گئی, میرے دماغ میں ایک چیز آ گئی. میں فوراً اٹھا اور پہلے اپنے گھر میں گیا. کہا اچھا لیٹرین چھوڑ دی؟ کہا ایسی کیا چیز ہے جو لیٹرین سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی؟ لیٹرین اور پیشاب تو ایسی چیز ہے جس کو روکنا نہیں چاہیے. فرمایا جیسے ہی میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا تھا میرے ذہن میں ایک خیال آیا, میں جس تکیے پر سر رکھ کے سوتا ہوں اس تکیے کے نیچے سونے کی ایک ڈلی ہے, سونے کا ایک ٹکڑا ہے, پارٹس آف گولڈ, سونے کا ایک ٹکڑا ہے. کیوں نہ میں اس سونے کے ٹکڑے کو پہلے غربا میں, مسکینوں میں, فقیروں میں, غریب لوگوں میں تقسیم کر دوں. یہ خیال میرے ذہن میں آیا. میں فوراً اپنے گھر میں داخل ہوا. میں نے وہ سونے کے ٹکڑے کو لیا, سونے کے ٹکڑے کو تکیے کے نیچے سے نکالا اور میں نے اس کو غریبوں میں, مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد اب آیا اور اب لیٹرین کرنے کے بعد اب نکلا. پہلے میں نے لیٹرین ہی نہیں کی تھی. اچھا, تو اب لوگوں نے پھر سوال کیا, اے ابو بکر صدیق چلو اچھا کام کیا, سونا غریبوں میں بانٹا, لیکن یہ کام تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے. جب آپ گئے تھے قضاء حاجت کے لیے تو پہلے لیٹرین کر لیتے اور بعد میں آتے اور بعد میں سونا غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیتے اور پھر دوبارہ نہ جاتے لیٹرین کرنے. آپ کو خیال آیا, لیٹرین چھوڑ دیا اور سونا بانٹ دیا غریبوں میں اور پھر گئے آپ لیٹرین کرنے کے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب یہ تھا, اخاف ان الشیطان یزنی عنان عزمی, مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ شیطان کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے, شیطان کہیں میرے خون کی رگوں میں دوڑ کر میرے ارادے کو چینج نہ کر دے. ابھی ایک اچھی چیز, اچھی نیت, اچھا ارادہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے, کیوں نہ میں اس کام کو کر ڈالوں. ایسی گندی جگہوں پر شیطان اور خبیث لوگ ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے دل کے ارادے کو بدل دے. یہ صفت محمدی نوجوانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. کہاں ہے؟ یہاں تو اگر پتا چل گیا لیٹرین کرتے کرتے کہ کچھ سونا ہے تو آدھا ہی چھوڑ کے بھاگیں گے, پہلے اپنے ہاتھ میں لو کہیں وہ نہ نکل جائے. ہمارے حالات یہ ہیں اور وہاں حالات کیسے تھے؟ اکثر خیالات دو ہی جگہ یاد آتے ہیں, یا تو نماز میں یا لیٹرین میں. ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں. وہ کبھی سنایا تھا نا میں نے, ایک آدمی اپنے امام سے کہتا, صاحب 3 ہی رکعتیں تم نے پڑھی ہیں, 4 رکعت والی نماز تھی. ہٹ, 4 پڑھائی ہیں میں نے. کہا نہیں 3 پڑھائی ہیں. سارے مقتدی کہہ رہے ہیں 4 ہوئی ہیں, وہ کہہ رہا نہیں 3 ہوئی ہیں. تو امام صاحب نے اس سے پوچھا اچھا تم بتاؤ تمہیں 3 کیسے معلوم؟ تو کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں, میں ہمیشہ ہر رکعت میں ہر ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا تھا. آج میں 3 ہی دکانوں کا حساب جوڑ پایا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 ہی رکعتیں آپ نے پڑھائی ہیں. یہ سارے خیالات ہمیں نماز میں یا لیٹرین میں یاد آتے ہیں. فطری طور پر ابو بکر صدیق کو بھی سونے کی ڈلی کا خیال لیٹرین کے اندر آیا, لیکن وہ قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوئے. اٹھے اور پہلے سونے کو غریبوں میں تقسیم کیا اور پھر گئے اور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے. اور پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کام تو بعد میں کر سکتے, تو جواب دیکھیے, محمدی نوجوان بننے کی کوشش کرو, یہ وصف اپنے اندر پیدا کرو. جواب کیا تھا؟ اخاف ان الشیطان یثنی عنان عزمی, مجھے ڈر تھا, محسوس ہو رہا تھا ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ارادے کو بدل دے, میری لگام کو موڑ دے. یہ آئیے محمدی نوجوانوں کا ایک بس راست گفتاری ہونا چاہیے, ایک صفت سچ بولنے کی بھی ہونی چاہیے. سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, حالات کیسے بھی نہ موافق ہوں لیکن سچ بولنا چاہیے. ابن الجوزی نے صفت الصفہ میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ خطیب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی بڑا ظالم گزرا ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی بڑا ظالم گزرا ہے. ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے
خانہ کعبہ کی دیوار پر اسی نے لٹکوایا تھا. صحابی رسول کا قاتل یہی عبداللہ، یہی حجاج ابن یوسف الثقفی بڑا ظالم تھا. ربیع ابن حراس ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے دونوں بیٹے حجاج ابن یوسف ثقفی کے عتاب میں آ گئے. حجاج نے اعلان کر دیا ربیع کے دونوں بیٹوں کو جہاں ملے پکڑو، اور پکڑتے ہی میرے سامنے لاؤ، اور میرے سامنے پیش کرتے ہی فوراً ان دونوں کی گردنیں اڑا دو. اعلان جاری کیا جا چکا تھا. ربیع ابن حراس کے دونوں بیٹے روپوش تھے، چھپے چھپے پھر رہے تھے، لیکن کہاں تھے اس کا پتہ کسی کو نہیں چلا. ایک دن حجاج ابن یوسف الثقفی کو پتا کہ فوج نے حجاج کو بتایا کہ مجھے مخبری ملی ہے، مجھے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ربیع ابن حراس کے دونوں بیٹے ربیع کے مکان کے کسی کونے میں چھپے ہوئے ہیں. ربیع ابن حراس اس زمانے کے نہایت ہی سچے انسان، کبھی جھوٹ نہیں بولے. ربیع کی سچائی مشہور تھی. حجاج ابن یوسف ثقفی نے کہا چلو اس بہانے ربیع کا امتحان بھی ہو جائے گا، اور اگر وہ دونوں بیٹے ان کے گھر میں چھپے ہیں تو ربیع سے پوچھو. اگر ربیع نے کہہ دیا نہیں میرے گھر میں نہیں ہے تو گھر کے اندر گھس جانا، تلاشی لے لینا. اگر مل جائیں تو ربیع ابن حراس کو بھی گرفتار کر لینا، جھوٹ بولنے کے جرم میں اور قانون کی مدد نہ کرنے کی پاداش میں ان کو بھی سزا دی جائے گی. اور اگر سچائی سے جواب دے دیا تو ربیع کی سچائی کا امتحان بھی ہو جائے گا. حجاج ابن یوسف ثقفی کی فوج، ان کی پولیس ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی ربیع کے پاس پہنچی. ربیع ابن حراس اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے. جب نماز ظہر ادا کر لی گئی تو حجاج کی پولیس نے ربیع سے پوچھا آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ آئے ربیع، آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ربیع ابن حراس نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے باواز بلند زور سے ان پولیس والوں کو جواب دیا ہما فی البیت، میرے وہ دونوں بیٹے میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. آئے حجاج کی پولیس، جاؤ اور میرے دونوں بیٹوں کو فلاں فلاں کونے میں جا کر ان کو پکڑ لو. باوجود اس کے کہ ربیع کو معلوم تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کے قتل کا اعلان ہے، حجاج جیسا ظالم شخص میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا معلوم تھا. اس کے باوجود وہ جھوٹ نہیں بولے اور کیا جواب دیا ہما فی البیت، ہمارے دونوں بیٹے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. حجاج ابن یوسف ثقفی کی فوج پولیس گھر میں جاتی ہے اور ان دونوں بیٹوں کو پکڑ لیتی ہے. ان دونوں بیٹوں کو حجاج کے سامنے لایا جاتا ہے، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. جلاد تعینات ہے ان دونوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے. کا یہ منظر حجاج ابن یوسف کو بھی دیکھنا چاہیے، لہذا حجاج ابن یوسف کو بھی بلایا گیا اور حجاج نے کہا یہ منظر ربیع ابن حراس کو بھی دیکھنا چاہیے. ربیع کو بھی بلاؤ. ربیع کو بھی بلایا گیا. ربیع ابن حراس جب اپنے دونوں بیٹوں کے پاس آتے ہیں، حجاج بھی کھڑا ہے، جلاد بھی تلوار لیے کھڑا ہے. بس حجاج کے حکم کا انتظار ہے، دونوں کی گردنیں کاٹنے کی دیر ہے. اتنے میں حجاج ابن یوسف کہتا ہے ہائے ربیع، تم نے اپنے بیٹوں کے بارے میں مجھے سچ سچ بتا دیا. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے دونوں بیٹے ہمارے ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے، ہمارے اتحاد میں ہیں. میں آپ کے بیٹوں سے خواہش نہیں پوچھتا ہوں، میں آپ سے خواہش پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے دونوں بیٹوں کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. ربیع ابن حراس نے فرمایا اے حجاج، ویسے تو میری کوئی خواہش نہیں تھی، میں چاہتا نہیں تھا کہ میں تم سے کوئی خواہش اپنی ظاہر کروں، لیکن جب تم نے مجھے اپنے پاس بلا ہی لیا ہے اور خواہش معلوم ہی کرنا چاہتے ہو تو میری دو خواہش اگر ہو سکے تو پوری کر دینا. کہا کیا؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد میرے دونوں بیٹوں کی گردنیں نہ کاٹنا. مجھے اپنی اولاد کی گردنوں کو
کٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے مجبور مت کرنا. اے حجاج اگر یہ احسان کر سکتے ہو تو کر دو میرے اوپر, میرے دونوں بیٹوں کی گردنیں میری آنکھوں کے سامنے مت کاٹنا, اور دوسرا احسان یہ کر دینا میرے اوپر, اے حجاج جب میرے دونوں بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں اور میرے بیٹوں کی روح نکل جائے تو میرے بیٹوں کو تم اپنے طور طریقے سے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن مت کرنا, میرے دونوں بیٹوں کی لاش, میرے دونوں بیٹوں کی ڈیڈ باڈیز کو میرے حوالے کر دینا, میں ان کو اپنی طریقے سے غسل دوں گا, اپنے طریقے سے کفن پہناؤں گا, اور سنت رسول کے مطابق میں اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھاؤں گا, اور سنت کے مطابق میں ان کو دفن کروں گا اور دعا ان کی کروں گا. یہ درد بھری خواہشیں جب حجاج ابن یوسف نے سنی تو فرمایا ربی تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی چھوڑ دیا ہے, اور جاؤ تمہاری سچائی کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے دونوں بیٹوں کا خون معاف کرتا ہوں, اپنے دونوں بیٹوں کو لے جاؤ. آئے حجاج ابن یوسف نے چیخ کر کہا آئے ربی تم نے سچ بول کر اپنے دونوں بیٹوں کو بچا لیا. سچ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی انسان کو کبھی ہلاک نہیں کرتی, کبھی برباد نہیں کرتی. سچائی تھوڑا سا پریشان ضرور کر سکتی ہے لیکن انسان کو ہرا نہیں سکتی ہے, مصیبت میں سچائی کام آتی. محمدی نوجوانوں کا ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے اندر سچائی پیدا کریں اور جھوٹ سے نفرت کریں. ہم مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ یہاں تو سنڈے ہو چاہے منڈے ہو بھیڑ ہو ہی جاتی ہے. آپ لوگ یہ کوئی خاص معاملہ ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اسی لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. ہم غور کریں کہ ہم مومن ہیں, ہم سچ بول رہے ہیں. عبد القادر جیلانی بغدادی جن کو بہت سے لوگ بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کو غوث اعظم بھی کہتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو غوث اعظم, غوث مانی مددگار, اعظم سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے, لیکن لوگوں نے کچھ ان کو بھی یہ لقب دے رکھے ہیں. لیکن ان کے ماننے والے بھی اگر غور کرنا چاہیں تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ ان کو بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ پیر کی عادت مریدوں کے بھی اندر آنی چاہیے. عبد القادر جیلانی بغدادی جب چھوٹے سے تھے, بلکہ صحیح واقعے کے مطابق 12 سال کے تھے اور قافلے والوں کے ساتھ وہ بھی سفر کر رہے تھے, ان کی ماں نے 40 اشرفیوں کو ان کے کپڑے میں اور ان کے کرتے کے استر میں سل دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹے حالات چاہے کتنے ناموافق ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. اور اس قافلے کو جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو ایک طرف اس بچے سے کھڑے سوال کرنے لگا ایک ڈاکو, ایک چور, اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں. وہ ڈاکو ان کے قریب آیا, کہنے لگا کہاں ہے, کیا ہے؟ کہنے لگا 40 اشرفی. ارے کہاں ہے؟ کرتا ارتا کچھ جیبیں ہے نہیں, اور کہہ رہا 40 اشرفی. کہاں ہے وہ 40 اشرفی؟ کہا کہ وہ 40 اشرفیاں میری ماں نے میرے کرتے کے استر میں رکھ دی ہیں. اس نے پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی. کہا بیٹے تم نے سچ کیوں بتا دیا, یہ تو ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی کہ ہم کیا کوئی سردار, ہمارے چوروں میں سے کوئی بھی آدمی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا, اور پھر تم بچے تھے تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرتا. فرمایا میری ماں نے چلتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹے حالات کتنے بھی ناموافق ہوں لیکن کبھی جھوٹ نہ مت بولنا, اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا. اس ڈاکو پر اتنا اثر ہوا کہ سارے ڈاکوؤں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بچہ اپنے ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے اور ہم تو اپنے رب کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. 12 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی کا یہ کارنامہ, اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا. قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال بھی ان چوروں نے ڈکیتوں نے واپس کر دیا. اور یہی عبد القادر جیلانی اپنی صدق گوئی کی وجہ سے اور خوف خداوندی کی وجہ سے میرے بھائیوں ایک بزرگ کہلائے ہیں, بہت بڑے بزرگ کہلائے ہیں. اب لینے کو تو تم نے ان پر قبضہ کر لیا, ورنہ ان کو تو ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں, ہم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کی کتاب پڑھ لو بنیت الطالبین. عبد القادر جیلانی نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بنیت الطالبین میں بتایا. اب لینے کو تو تم لے لو, چوری کر لو یا بےمانی کر لو, ہم سے چھین لو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ زمانہ ہی ایسا ہے. غور کرو, پارلیمنٹ میں ایک آدمی سلفیوں کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اب تم نے ہمارے عبد القادر جیلانی کو بھی لے لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ ان کی کتاب میں نماز کا طریقہ سینے پر نیت باندھنے کا ہے. عبد القادر جیلانی سینے پر نیت باندھا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی اور رفع یدیہ قبل الرکوع و بعد الرکوع، رکوع سے پہلے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے. آخری رکعت میں تبرک اپنے پیر کی ایڑیوں کو باہر نکال لیا کرتے تھے. والفاتحۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے. والتآمین بالجہر، آمین بھی زور سے بولا کرتے تھے. یہ سارے کام عبد القادر جیلانی کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں ہمارے تھے، اب تم نے لے لیا، اب لے بھی لو، ہم دینے کے بھی تیار ہیں، لیکن کم سے کم جو وہ کرتے تھے وہ تو کرنا شروع کر دو. تم نے نمازیں تو ان کی نہ لی، روزے تو ان کے نہ لیے، لیکن 11ویں کی ڈیک ان کی لے لی. کھانے کا معاملہ آیا تو ان کا لے لیا، نماز اور روزے کا معاملہ آیا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا. یہی تو ہمیں شکایت ہے، جو لینا تھا بیٹھے ہوئے ہو. چلو، اور دل چاہتا ہے کہ ایک اور واقعہ تمہیں بتا دوں. حضرت کے نیچے، پہاڑ کے نیچے اپنی بکریوں کو ذبح کرتا تھا اور بکریوں کو ذبح کر کے اس لا کر بیچتا تھا. یعنی قصاب تھا، بکری کے گوشت کا سوداگر تھا. اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، 2-3 بکریاں لے گیا، لیکن ایک بکری کو ذبح کیا اور اس بکری کا تازہ خون اس قصاب کی چھری میں لگا ہوا ہے. لیکن اس کو پیشاب لگا بہت تیز، اس کو پیشاب لگا بڑا تیز. یہ قصاب بیٹھ گیا پیشاب کرنے. جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، جھاڑی میں کہیں سے بہتا ہوا خون آ رہا ہے. ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، گردن کٹی پڑی ہوئی ہے اور تازہ ہے، کر کے اٹھتا ہے، اپنی چھری دیکھ رہا ہے، میری چھری میں بھی خون لگا ہے اور یہ آدمی کی گردن کٹی پڑی ہے، اس کا بھی خون بہتا ہوا آ رہا. ابھی وہ اس گردن کو دیکھ رہا ہے، اس چھری کو دیکھتا ہے. اتنے میں کوفہ کی پولیس اسی جھاڑی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس آدمی کو اسی پوزیشن میں گرفتار کرتی ہے. لاش کے پاس آدمی ملا، آدمی کے ہاتھ میں چھری ملی، چھری میں تازہ خون ہے اور لاش اس کے پاس موجود ہے اور گردن وہی کٹی پڑی ہے. پیتھالوجی اور لیبورٹری نہیں تھی. چھری کا خون اور آدمی کے خون کا جلدی سے ٹیسٹ کر لیا جائے کہ کون کس کا ہے. پولیس نے گرفتار کر لیا. چلو میاں، کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا. ہر قاتل یہی کہتا میں نے نہیں کیا. چلو، ارے میں تو قصاب ہوں. قصاب ہو تو بکری تو یہاں ہے نہیں، بکری تو وہاں ہے. کہا مجھے نہیں معلوم اس کو کس نے قتل کیا. تازہ خون ہے، اگر کسی اور نے بھی کیا ہوتا تو بھاگتا ہوا دکھتا، پیروں کے نشان دکھتے، کچھ تو دکھتے نہیں. چلو، کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. کہا یہ مقدمہ تو اب حضرت علی کی عدالت میں پیش ہوگا، اب وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم نے قتل کیا یا نہیں کیا. مقتول کے ورثاء قتل 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 چلا رہے ہیں، مجھے اپنے باپ کے قتل کا انتقام چاہیے. حضرت علی نے اس کو صفائی کے لیے پیش کیا. بتاؤ تم اپنی صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس بکریوں کا سوداگر ہوں، بکریوں کو کاٹتا ہوں، ذبح کرتا ہوں اور اس کا گوشت بازار میں بیچتا ہوں. ایک بکری میں نے ذبح کی اور پیشاب کرنے چلا گیا. چھری میں نے بکری کے پاس نہیں رکھی، اسی چھری کو لے کے میں استنجا کرنے چلا گیا. جیسی میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، مجھے ایک آدمی کی گردن کٹی ہوئی دکھائی دی، اس کا خون بہتا ہوا آ رہا ہے. امیر المومنین، یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے. حضرت علی نے پولیس سے پوچھا. پولیس کا صاف بیان ہے، موقع واردات پہ میں موجود تھا، لاش کے پاس میں نے اس آدمی کو پایا ہے، اس کے ہاتھ میں خون سے سنی ہوئی چھری تھی، قاتل کی گردن کٹی پڑی تھی اور تازہ خون نکل رہا تھا. حضرت علی نے نظریں آسمان پہ ڈالی. حضرت علی تھے، کوئی نبی تو نہیں تھے کہ جبرائیل امین آ جائیں اور وحی نازل ہو جائے اور بتا دیا جائے. حضرت علی نے کہا الہ العالمین، میرے سامنے یہ عجیب مسئلہ آیا ہے. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے،
ہماری پولیس گواہی دے رہی ہے کہ میں نے موقع واردات پہ اسی آدمی کو پکڑا ہے، میں نے کسی کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تازہ تازہ خون ہے، اگر کسی اور میں قتل کیا ہوتا تو کچھ تو سراغ ملتا، کم سے کم بھاگتا ہوا تو دکھتا، نہ پکڑا جاتا، دور سے اس کی کوئی پیچھے سے پرچھائی یا شکل تو نظر آتی، لیکن وہ بھی نہیں۔ 2 دن کی مہلت دے دی کہ 2 دن کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا، اور 2 دن کے بعد جب عدالت لگتی ہے تو حضرت علی یہی فیصلہ سنانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ پولیس نے تمہیں موقع واردات پہ پکڑا ہے، تمہارے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری میں خون بھی لگا ہوا تھا اور لاش کے پاس تم ملے، لہذا تم قاتل مانے جاؤ گے اور قتل کی بس تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ سچ یہی ہے کہ اس آدمی نے قتل نہیں کیا ہے، لیکن سچائی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، سچائی تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کتنی بڑی پریشانی، پولیس نے اس کو پکڑا، حضرت علی نے 2 دن کی مہلت مانگی اور 2 دن کی مہلت کے بعد بھی کہا تو کیا کہا؟ نہیں، تم ہی قاتل ہو۔ فیصلہ بھی سنا دیا، اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ جمعے کا دن آتا ہے، اس آدمی کو میدان مقتل میں لے جایا جاتا ہے، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، قتل کا حکم نافذ ہونے ہی والا ہے۔ اتنے میں جو اصلی قاتل تھا جنگل میں، اس آدمی کو جس نے مارا تھا، اس آدمی کا اصلی قاتل اسی جگہ پر جہاں اس آدمی کو، بے قصور آدمی کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسی جگہ پر آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے علی، اس آدمی کے قتل کا حکم روک دو، اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ آدمی قاتل نہیں ہے۔ اچھا، یہ آدمی قاتل نہیں ہے؟ رک جاؤ، تم ادھر آؤ۔ تو قاتل کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ قاتل نہیں ہے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا اور فرمایا، امیر المومنین، قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں اصلی قاتل ہوں، اس آدمی کا قتل میں نے کیا، اس نے نہیں کیا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے اس آدمی کو جیسے آتے ہوئے دیکھا، پیشاب کے لیے میں اسی وقت بھاگ گیا تھا اور جھاڑیوں سے میں واقف تھا، اس لیے میں ایسے بھاگا، نہ آپ کی پولیس مجھے دیکھ پائی نہ یہ آدمی مجھے دیکھ پایا، اور ایسے راستے سے بھاگا کہ میرے پیر کے نشان بھی نہیں بن سکے، میں درختوں کے پتوں پر پیر رکھتے ہوئے آیا۔ حضرت علی نے کہا، اب اصلی قاتل کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ جیسے اصلی قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو جان، آپ اس قاتل کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، جب اس نے جرم قبول کر لیا کہ میں قاتل ہوں تو اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت حسن کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، جس نے کسی ایک انسان کی حفاظت کی، اس کی جان کو بچایا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ اس آدمی نے وقت پر آ کر ایک بے قصور آدمی کو بچا لیا، اگر یہ ٹائم پر نہیں آتا تو ایک بے قصور مارا جاتا، لہٰذا ایک بے قصور آدمی کو بچانے کا انعام بھی اس کو ملنا چاہیے۔ اس نے ایک کو نہیں، قرآن کی روشنی میں ساری کائنات کو بچایا، اس لیے اس کو رہا کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، لہٰذا اس قاتل کو بھی اس کے سچ بولنے کی وجہ سے حضرت علی نے اس کو بھی رہا کر دیا۔ اصل میں ہم نے سچائی کی برکتوں کو سمجھا نہیں ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں جو مل رہے ہیں جھوٹے اور فراڈی اور 420 لوگ ہی مل رہے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں، تو کریں تو کیا کریں۔ موبائل کتنے کا؟ 8,000 کا، اچھا لگا، دوسرے نے کہا 9,000 ہم سے لے لے، آپ نے 8,000 والے ہٹ، میں 9,000 اس کو دے دیا۔ برکتیں ہوں تو کیسے ہوں، رحمتیں اللہ کی نازل ہوں تو کیسے ہوں ہمارے گھر کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سوچیں، یہ محمدی نوجوانوں کے اوصاف ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ان کو سچ بولنا چاہیے، ان کو اپنی نیتوں میں چینجنگ نہیں کرنی چاہیے، اور محمدی نوجوانوں کے اوصاف یہ بھی ہیں
کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں. اور سن لو، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا روزے دار ہو، اگر اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جا رہی. عبداللہ ابن عمر کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر کے بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ. واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہ جب ان کے گھر میں ان کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ ان کو کرنا تھا. 7ویں دن بچے کا عقیقہ ان کو کرنا تھا. 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا تھا. وہ 2 بکرے لائے اور دونوں بکروں کو ذبح کیا. جب دونوں بکروں کو ذبح کیا تو فرمایا، آئے گھر والوں، جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی یہودی کو ضرور دے دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا. جب گوشت کی جب کھال نکال لی گئی اور گوشت کی بوٹیاں بننے لگی تو کہا دیکھو میرے پڑوسی کو گوشت ضرور پہنچا دینا، یہودی کو. بیوی نے کہا ہاں معلوم ہے. جب گوشت ہانڈی پر رکھ دیا گیا، ابھی پکا نہیں ہے، کہنے لگے دیکھو جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی کو ضرور دے دینا. گوشت پک گیا، اب روٹی بننے لگی تو کہنے لگے دیکھو گوشت میرے پڑوسی کو. بیوی نے کہا سن لیا بھائی، بار بار ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کو پڑوسی کو. پڑوسی نہیں تمہارا رشتہ دار ہو گیا، کیا بات ہے؟ پڑوسی پڑوسی پڑوسی. ارے آپ نے جب بکرا ذبح کیا تو بتا دیا تھا، مجھے یاد ہے، پک جانے دیجئے، سکون کے ساتھ روٹی اور کھانا میں پہنچا دوں گی. فرمایا میری بیوی کیوں ڈانٹ رہی ہو، کیوں غصہ ہو رہی ہو میری اوپر؟ اللہ کے رسول نے منبر کے اوپر خطبہ دیا، میں اس مسجد میں موجود تھا. اللہ کے نبی نے اس خطبے میں یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، اور جبریل نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنی وصیت کی، اتنی وصیت کی. آئے میری بیوی، اللہ کے رسول پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا رہے تھے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے. اتنے حق اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ آپ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اب رہ کیا گیا ہے. شاید ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ نہ کہتے ہیں تم جس گھر میں رہتے ہو اس کے اندر بھی اتنا اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا ہے، کہیں پڑوسی کو گھر میں حقدار نہ بنا دیں. مجھے ڈر لگنے لگا یہ نہ بیان کر دیں. میرے بھائیوں غور کرو، ایک سچا مسلمان، ایک موحد مسلمان، ایک نبی کو ماننے والا مسلمان، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو. یہ اصلاح معاشرہ. سدھارو اپنا، سنبھالو اپنا. نام کیا ہے؟ محمد جرجیس، محمد فلاں، محمد اکرم. نام کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کام کے اعتبار سے اور نبی کی لسٹ کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ غور کریں. امام سکری، ان کا واقعہ علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر نقل کیا ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. امام سکری، ان کو سکری اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں سکر کے معنی شکر کے ہوتے ہیں. وہ بڑی میٹھی بولی بولتے تھے. وہ جب بھی اپنی زبان سے جو جملے بولتے تھے لوگوں کے دل کو جیت لیتے تھے. ان کے اندر بڑی حلاوت ایمانی، بڑی ان کی زبان میں بڑی حلاوت اور مٹھاس تھی. وہ جب بھی کسی سے گفتگو کرتے اس کو 2 منٹ میں اپنا بنا لیتے تھے. بڑی مٹھاس تھی، اس لیے ان کا نام بھی پڑ گیا سکری، میٹھا بولنے والے. میٹھا بولنے والے. جیسے ہم لوگ اپنی خوبصورت بیویوں کو کہہ دیتے ہیں سویٹی، مٹھائی کی طرح اچھی، اور زیادہ پیار کرتی ہو تو لولی. جیسے ہم لوگ کہنے لگتے ہیں ایسی. وہ ان کا نام عربی میں اس زمانے میں پڑ گیا سکری، بہت میٹھا بولنے والے. یہ صحابی ہے، یہ ایک شخص ہے اور یہ اپنا مکان بیچ رہا ہے. مکان خریدنے والے تمام آ گئے. پوچھا کتنا لوگے اپنے مکان کا؟ ذرا تصور کرو، مکان بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ دیکھو بھائی صاف صاف بات ہے، مکان کی قیمت تو 10,000 درہم ہے، لیکن میں مکان اپنا 20,000 کا بیچوں گا. مکان کی قیمت 10,000 درہم ہے، لیکن میں اپنا مکان 20,000 میں بیچوں گا. کہا کیوں؟ کہا 10,000 اپنے مکان کا اور 10,000 درہم پڑوسی کا. کہیں پڑوسی کا کیوں؟ کہا یہ پڑوسی سے اتنے فائدے تمہیں پہنچیں گے کہ 10,000 درہم کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا. یہ بہت اچھا میرا پڑوسی ہے، کبھی دکھ اور درد نہیں ہونے دیتا، کبھی تکلیف نہیں دیکھتا، لہٰذا میں تو مجبوری میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں. تمہیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ یہ پڑوسی بھی ملے گا، لہٰذا پڑوسی کے فائدے تمہیں ملیں گے، میں ان کی بھی قیمت لگا رہا ہوں.
گھر والے کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, گھر بیچو, گھر کے پڑوسی کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں 20,000 لوں گا, لینا ہو تو لو, گھر کا قیمت 10,000, 10,000 پڑوسی کی. اور پڑوسی نے جب سنا سکری نے تو باہر نکلے, کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے, لوگوں نے بتایا بڑا ویسا آدمی ہے. کہا کیوں؟ کہا 10,000 اپنے مکان کا مانگ رہا, 10,000 میں آپ کو بھی بیچ رہا, کہہ رہا 10,000 میرے پڑوسی کا, بڑے فائدے ملیں گے. امام سکری نے پوچھا بھائی تم اپنا گھر کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا مجھے یہ کام پڑ گیا ہے, اس لیے مجھے 8-10 ہزار درہم کی ضرورت پڑ گئی. وہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں امام سکری, اور 10,000 درہم کی ایک تھیلی نکالتے ہیں اور لا کر اس گھر والے کو دے دیتے ہیں. میرے بھائی یہ 10,000 درہم پکڑو, اپنی اس مجبوری میں اس مجبوری کو دور کرو جو تمہارے سامنے آئی ہے, اور اپنا مکان کیوں بیچ رہے ہو؟ تمہاری بیوی بچے پھر کرائے پہ رہیں گے, اچھا نہیں لگے گا. اس نے 10,000 درہم لے لیے اور کہا خریدنے والوں سے, دیکھا اب بھاگو, اب کیوں بیچوں, اب کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے میری ضرورت پوری ہو گئی, جاؤ, اسی لیے میں 20,000 کا بیچ رہا تھا, اب طے ہی نہیں ہوا تو کیا. یہ حالات تھے. یہ ایک بزرگ تابعی ہیں ابن الجوزی نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے, اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے. ایک تابعی تھے, ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے, چوہے بڑے پریشان ہو گئے وہ چوہوں سے. سوتے میں ان کی چارپائی پہ چڑھ رہے ہیں, کھلبلا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. کسی نے مشورہ دیا ایک بلی لے آؤ, بلی کو پال لو گھر میں. کہا اچھا, بلی ان چوہوں کو دیکھے گی تو حملہ کر دی جائے گی, اور چوہے تمہارے یا تو بھاگ جائیں گے یا وہ کھا جائے گی. انہوں نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے, میں بلی کل ہی لے آتا ہوں. رات بھر سوچا, دوسرے دن بلی لینے نہیں گئے. 4-5 دن کے بعد لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تم تو بلی لینے جا رہے تھے. بولے میں بلی اس لیے نہیں لایا کیونکہ اپنے گھر میں بلی لے آؤں گا, بلی میرے گھر میں آئے گی, بلی کو دیکھ کر چوہے بھاگیں گے, جب چوہے بھاگیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں چوہے ایسا نہ ہو کہ میرا گھر چھوڑ دیں اور میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں. تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں. میرے بھائیوں, پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے کی کوشش کرو, اور پڑوسیوں کو ناراض اور بھوکا رکھ کر تم کتنی تہجدیں پڑھ لو, تمہاری تہجد تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. شاید واقعہ تمہیں یاد ہوگا, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, میرے محلے میں اور گاؤں میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو بہت زیادہ نماز کی پابند ہے, بہت زیادہ روزے کی پابند ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں. آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی. کہا ایک ایسی عورت ہے جو صرف روزے اور نماز کی پابند ہے, نوافل کا زیادہ احترام نہیں کرتی, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں, کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتی. آپ نے فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گی. جنت اور جہنم میں جانے کا معیار یہی ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سو پائے. فرمایا واللہ لا یامن, واللہ لا یامن, واللہ لا یامن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے, اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, یہ مومن نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے کی کوشش کرو, محمدی نوجوان بنو, محمدی نوجوان بننے کے لیے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اور سنو, محمدی نوجوانوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, کبھی سمجھوتا نہیں, ماں باپ کے ساتھ نہیں. اور اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ نے کیا کہا؟ نیکی کرو, احسان. اور جانتے ہو احسان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر نیکی شامل ہے, ہر نیکی. باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اپنے کاندھے, بیٹا مجھے گھر کے باہر تھوڑا سا چکر لگا دے, اپنے کاندھے پہ اٹھاؤ اور بٹھا کے لے جاؤ. بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کراؤ. اور سنو, میں نے کہا تھا بمبئی کے ماحول کو میں جانتا ہوں, پرمیشن کا مجھے خیال ہے. میرے بھائیوں, ماں باپ کی بات نکل آئی ہے, اس لیے مجھے یہ واقعہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا ہے, اس لیے سن لیجئے. آپ کو شاید معلوم ہوگا ماں باپ کی خدمت گزار لوگوں کو اللہ نے کیا برکت دی ہے. تفسیر ابن کثیر مشہور ہے, تمام تفسیروں میں سب سے زیادہ. اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر ایک حکم مسلط کر دیا موسیٰ کی قوم کو, ایک گائے ذبح کرو, تو انہوں نے مصیبت مول لے لی. کیسی ہو, کتنی بڑی ہو, رنگ کیسا ہو. آخر میں اللہ نے ایسا بتا دیا کہ ان کو مل ہی نہیں رہی تھی. جانتے ہو اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے
ان لوگوں نے جنگل کا سفر کیا، جنگل میں ایک گائے ملی، پتا چلا کہ یہ کس کی ہے، تو یہ 2 یتیم بچوں کی گائے نکلی۔ ان یتیم بچوں کے ماں باپ نے اپنے آخری زمانے میں اپنی اس گائے کو اللہ کے نام پر جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اپنے بچوں کے دودھ کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے۔ جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے ایسی گائے، وہ اس گائے کے اندر پائے گئے، اس گائے کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے راستہ یہ بتایا کہ وہ گائے صرف ان 2 یتیم بچوں کے پاس ہے۔ اب 2 یتیم بچے جب تک آپ کو بیچیں گے نہیں، تب تک اللہ کی یہاں قربانی قبول نہیں ہوگی، تمہارا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اب ان یتیم بچوں کو منایا گیا۔ جانتے ہو ان 2 یتیم بچوں نے کیا قیمت مانگی اس گائے کو بیچنے کی؟ کہا اس گائے کے وزن کے برابر سونا دو، اس گائے کے وزن کے برابر سونا۔ اور قوم بنی اسرائیل اور ان 2 لوگوں کو، میرے بھائیوں، پورے قوم بنی اسرائیل کو گائے کے وزن کے برابر سونے کا انتظام کرنا پڑا۔ ان 2 بچوں کو اتنا سونا دیا گیا، تب جا کر وہ گائے ان بچوں نے دی، اس کو ذبح کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن ان 2 یتیم بچوں کے بارے میں آرے ہو گئے۔ یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا انجام ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادب سکھلایا ہے، جب بھی اپنے بوڑھے ماں باپ سے گفتگو کرو تو اس انداز سے گفتگو کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم ان سے اف بھی مت کرو، ان کو جھڑکو بھی مت۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہتے ہیں یہ باپ نے کہا بیٹے پانی، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے، باپ بیچارے بستر پہ، جرجی صاحب کمپیوٹر چلا رہے ہیں۔ باپ کو دیکھا، بیٹا ایک گلاس پانی، نکل گئی میرے منہ سے، اٹھے اور پانی دے دیا، پانی دیا، باپ کی بات مانی، لیکن باپ نے جب پانی مانگا تو میرے منہ سے نکل گئی، یعنی ان کو اسی وقت مانگنا تھا۔ یہ جو نکل گئی، اس کے نکل جانے کے بعد تمہارے پانی دینے کی نیکی برباد کر دی گئی ہے۔ فلا تقل لهما اف، جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی کو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اوہ بھی نہیں کرو۔ ولا تنہرہما، ان کو مت جھڑکو، نہیں جھڑک سکتے ہو۔ محمدی نوجوان اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اپنے ماں باپ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ یہ 10:30 بج چکے ہیں، میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنے پرشاسن والوں کا بہت بہت بڑا آبھاری اور دھنیہ واد ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے سی وقت کی خیال رکھا اور میرے لیے ٹائم کو تھوڑا سا بڑھایا۔ ایشور ان کو پریرنا دے اور ان کو اس کا پنیہ دے۔ میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ خطبہ حجت الوداع کے جو نعمتیں ہم پیش کریں گے، اور پرسوں کی تقریر ہندو مسلم ایکتا سمیلن یعنی سنڈے کے دن انشاءاللہ ویدوں کے منتر اور رامائن و گیتا کے شلوک سے ہم پیش کریں گے، ہندو اور مسلم بھائی چارے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سوموار کے دن جو لاسٹ پروگرام ہے اس میں فکر آخرت کے موضوع پر ہم آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ اس لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس دعا کے ساتھ یہ اوصاف حمیدہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، محمدی نوجوان بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف حمیدہ کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری خوبیاں اور مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیں، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔